روزے کی نیت کیسے کریں اور کون سی دعا پڑھیں؟ دیکھیے روزے کی نیت کیسے کرنا ہے اور کون سی دعا پڑھ کے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی جو نیت ہے نا، تو نیت کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے یا وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، ان دونوں کی نیت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عام دنوں میں نفلی روزے رکھ رہا ہے تو اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ انسان نے سحری کی، اور سحری کرنا اصل میں اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی انسان نے سحری نہیں کی اور وہ سوتا رہ گیا، اب اٹھ رہا ہے دوپہر میں 12 بجے، تو اب وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ لیکن رمضان میں وہ لوگ جو ہر دن روزہ رکھتے ہیں پابندی سے، اب اگر کسی دن ان کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتے رہ گئے، یا اس کے بعد وہ 11 بجے 10 بجے اٹھ رہے، تو ان کی وہ نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سحری کھائیں، وہ جب سحری نہیں کریں گے تو ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکے، بعد میں اٹھ رہے ہیں، تو بھی ان کا روزہ مان لیا جائے گا، تو بھی ان کی وہ نیت اگر اسی ٹائم کر لیں گے نا کہ بس ہم روزہ ہیں، تو بس ان کی روزے کی نیت وہاں سے ایکسیپٹ ہو جائے گی، مان لی جائے گی۔ اب روزے میں جو ہم سحری کرتے ہیں روزے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت نیت کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے جو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اب انسان 3 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور وہ بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ کہ گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے فل سسٹم کے ساتھ، رات میں سارے انتظامات کیے گئے ہیں کہ کب بیڑی پینا ہے، کب انسان کو تمباکو کھانا ہے، کب اس میں اسے لاسٹ میں بس انسان کہتا ہے کہ بس بیڑی پی کے چھٹی، کوئی کہہ رہا ہے تمباکو کھا کے چھٹی، کوئی کہتا ہے مسالہ کھا کے چھٹی، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ جو سارے انتظامات انسان اپنے اپنے اعتبار سے کرتا ہے نا، یہی روزے کی نیت ہے۔ ورنہ پوری سال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اٹھ کے رات کے 3 بجے کھانا کھا رہا ہو؟ کبھی نہیں۔ تو یہ رات میں 3 بجے اٹھ کر کھانا کھانا ہی یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے کہ بھائی ہم روزہ رہنے والے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور رہا دعا کا سوال کہ دعا کون سی پڑھنا ہے، تو یہ جو دعا عام طور سے مشہور ہے کہ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، یہ دعا آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت حدیث یا قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ انسان کے مائنڈ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، ویسے تو کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو بس سنت اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور اس پر ثواب ہے۔ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت سمجھ کر پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ جب تک ہم اس دعا کو نہیں پڑھیں گے، چونکہ اتنی مشہور ہو چکی ہے دعا کہ جب تک لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے جب تک ہمارا روزہ ہی نہیں مانا جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان۔ تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ تو اصل جو ہے وہ روزہ نیت اس میں شرط ہے، اور نیت کیا ہے؟ وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اس لیے بس نیت یہ رکھنا کہ بھائی ہمارا روزہ، ہماری عبادت، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بس یہ دل کے اندر پختہ ارادہ ہونا، عہد ہونا، اور خالص نیت ہونا، نیت میں خلوص ہونا، اور ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا، تو بس انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا قابل قبول ہوگا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔